السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ میں ہوں امجد اوان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ افغانستان پر کب اور کس کس نے حملے کیے، اور یہ جو بات مشہور ہے کہ افغانستان جو ہے وہ سلطنتوں کا گریو یارڈ ثابت ہوا، لیکن دوسری طرف اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں سے بہت سی سلطنتیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے افغانستان پر 200 سال تک حکومت کی، افغانستان پر حملے کیے اور حملے کے بعد ان کو کیپچر کیا، ان کے علاقوں کو اپنے کنٹری کے ساتھ ملایا اور پھر افغانستان پر حکومت۔ سب سے پہلا بادشاہ جس نے افغانستان پر حملہ کیا وہ 550 قبل مسیح کا زمانہ تھا، جب ایران کے سائرس دی گریٹ نے پہلی بار افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا۔ افغانستان کے آریان کا علاقہ جس میں قندھار، ہرات اور غزنی کا علاقہ تھا، اس کے علاوہ باختر جس میں بلخ اور مزار شریف کا علاقہ تھا، اس کے علاوہ سستان اور نمروز، یہ 6-7 علاقے ایسے تھے جس پر سائرس دی گریٹ نے افغانستان پر پہلا حملہ کیا اور ان تمام علاقوں کو ایران کے ساتھ ملایا اور اس پر 200 سال تک حکومت کی۔ سائرس دی گریٹ یہ انسان دوست فاتح تصور کیا جاتا تھا جس نے ایران کی سرحدیں سینٹرل ایشیا تک اور یورپ تک بڑھا دی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ دوسرا کون سا بادشاہ تھا جس نے افغانستان پر حملہ کیا، وہ تھا الیگزینڈر دی گریٹ یعنی اسکندر اعظم۔ اس کا زمانہ تھا 330 قبل مسیح۔ اس نے بھی یونان سے نکلا، پوری دنیا کو فتح کرتا ہوا افغانستان تک آیا، افغانستان کے بہت سے علاقوں کو اس نے بھی فتح کیا جس میں ہرات، بلخ، مزار شریف، شمالی افغانستان اور یہ وسطی ایشیا تک بھی کیا۔ اسکندر نے مقامی سرداروں کے ساتھ مل کر یہاں پر حکومت کی، لیکن ایک بات ہے کہ اسکندر نے یہ کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ٹف ٹائم جو ملا پوری دنیا میں وہ افغانستان میں ملا، لیکن اسکندر اعظم 323 تک یہاں پر یونانی سلطنتیں قائم رہیں۔ اسکندر اعظم کے بعد بھی بہت سی سلطنتیں جن میں سے گریکو بیکٹیرین کنگڈم کہا جاتا تھا، یونان کی سلطنتیں افغانستان میں قائم رہیں۔ یوں اسکندر اعظم دوسرا بادشاہ تھا جس نے افغانستان پر حملہ کیا، اس پر قابض ہوا، اس پر حکومت کی، یہاں پر اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اس کے بعد بھی قائم کی گئیں۔ اسکندر اعظم کے بعد تیسرا بادشاہ جس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا چندر گپت موریہ یعنی گپتا ڈائنسٹی، جس کا عرصہ ہے 321 سے لے کر 297 تک۔ اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان کے بہت سے علاقوں کو ہندوستان کے ساتھ ملایا اور اس پر حکومت کی۔ چندر موریہ ڈائنسٹی کے بعد کے جو حکمران تھے اشوکا دی گریٹ، اس نے افغانستان پر کافی عرصے تک حکومت کی اور افغانستان میں طالبانوں کے پچھلے دور میں طالبانوں نے خاص طور پر کابل اور قندھار میں جو گوتم بدھ کے سٹیچو تھے بنے ہوئے ان کو گرایا، تو یہ وہی سٹیچو تھے جو اشوک دی گریٹ نے افغانستان میں بنائے۔ اشوک دی گریٹ نے کافی عرصے تک یہاں پر حکومت کی اور گوتم بدھ کی یہاں پر تبلیغ کی اور بدھ ازم کو افغانستان میں کافی آگے تک لے کے گیا۔ اس کے بعد اگر ہم مزید آگے چلیں تو چندر گپتا کے بعد ارت شیر اول ساسانی، یہ بھی ایرانی بادشاہ تھا، ساسانی ڈائنسٹی کا تھا، جس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد کافی عرصے تک یہاں پر حکومت کی۔ اس کے بعد 7ویں صدی میں پہلا عرب جرنیل عبد الرحمن بن سمر، انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان کو عربوں کے ساتھ انیکس کیا اور یہاں پر کافی عرصے تک حکومت کی۔ لیکن عبد الرحمن بن سمر کے بعد ایک پنجابی راجا تھا، راجا جیپال کھٹانا، یہ وہی راجا جیپال کھٹانا تھا جس کے ساتھ مقابلہ الپتکین، سبتکین اور سبتکین کے بیٹے محمود غزنوی کا ہوا تھا۔ راجا جیپال بیسیکلی پنجابی راجا تھا
اور اس کی بادشاہی جو تھی وہ کابل کے ویسٹ تک پھیلی ہوئی تھی، جس کو ہندو شاہی کہا جاتا تھا۔ اس نے کافی عرصے تک افغانستان پر حملے کیے، افغانستان کو فتح کیا، افغانستان پر حکومت کی، دریا کابل کے ویسٹ تک اس کی حکومت قائم رہی۔ راجہ جے پال کے بعد الپتکین، یہ وہی الپتکین تھا جو ایک بیسیکلی ترکش تھا۔ ترکش سے ہوتا ہوا یہ ایران پہ آیا یزدگرد کے زمانے میں، اور اس کے بعد انہوں نے ایران سے بھاگ کر یہ غزنی میں آ گیا، اور غزنی میں آ کر اس نے افغانستان کا علاقہ غزنی پہ حملہ کیا، قبضہ کیا، اور یہاں پر اپنی ایک ڈائناسٹی قائم کی۔ الپتکین کا داماد سبتکین تھا، اور سبتکین جو تھا محمود غزنوی کا باپ تھا۔ سبتکین نے غزنی ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی تھا۔ محمود غزنوی نے افغانستان کا جتنا علاقہ تھا، غزنی، کابل، قندھار، ہرات، بلخ، ان سب پر بلا شرکت غیر حکومت کی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو غیاث الدین غوری، وہ بیسیکلی پٹھان نہیں تھا، تاجک تھا، وہ تاجکستان سے آیا، اس نے افغانستان پر حکومت کی کافی عرصے تک۔ غوری کے بعد چنگیز خان بیسیکلی منگولیا کا تھا، منگول سے نکلا، یہ بھی بیسیکلی ترکش نسل کے ہی منگول تھے۔ انہوں نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، افغانستان پر کافی عرصہ حکومت کی۔ اس کے بعد تیمور لنگ برلاس ایک ترکی قبیلے کا نام ہے، اور یہ بھی ترک سے ہوتا ہوا ازبک میں جا کر سیٹل ہوا۔ اس کا خاندان یہ ازبک تھا، اور اس کو لنگ اس وجہ سے کہا جاتا تھا۔ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی ایک ٹانگ میں کوئی فریکچر ہو، زخمی ہو، یا وہ صحیح طریقے سے کام نہ کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ پنجابی میں لنگا ہو گیا۔ تو اس کا نام امیر تیمور لنگ تھا، کیونکہ اس کی ایک ٹانگ صحیح نہیں تھی، یہ لنگڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام تھا امیر تیمور لنگ۔ برلاس اس کی قبیلہ تھا۔ اس نے افغانستان پہ بڑی تباہی کی، قتل و غارت کی، پھر افغانستان سے ہوتا ہوا برصغیر میں آیا، برصغیر میں بھی اس نے قتل و غارت کی۔ یہ 14ویں صدی کا کام ہے۔ 14ویں صدی میں تیمور لنگ نے افغانستان کو قبضے میں کیا۔ امیر تیمور لنگ کے بعد سلطان شیبانی خان، یہ بھی ازبک تھا، اس نے افغانستان پر حکومت کی، افغانستان پہ قتل و غارت کی، افغانستان کو ازبکستان کے ساتھ ملایا۔ اس کے بعد ظہیر الدین بابر، یعنی منگول تھے، یہاں پر آئے تو ان کا نام منگول سے مغل ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر بیسیکلی یہ گورکھانی تھے، ظہیر الدین بابر گورکھان ان کے قبیلے کا سب نام تھا، اور یہ بھی سینٹرل ایشیا کے تھے، یہ بھی بیسیکلی ترکش تھے، یہ بھی منگول تھے، یہ بھی سینٹرل ایشیا سے نکلے۔ سب سے پہلے انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا، افغانستان پہ قبضہ کیا، اپنی حکومت قائم کی، پھر ان کی فیملی آپس میں لڑنا شروع کر دی، تو یہ ہندوستان کی طرف آ گیا، تو ظہیر الدین بابر نے بھی افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کے بعد نادر شاہ افشار، یہ بھی ایرانی تھا، یہ بھی ایران سے نکلا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، کافی زیادہ تباہی کی، قتل و غارت کی، کافی عرصے تک ایران پر حکمرانی کی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ، یہ ایک مرتبہ پھر راجہ جے پال کا آپ اس کو سکسیسر کہہ لیں، کافی ڈیوریشن تھی، اس کے درمیان وقفہ تھا، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجابی تھا، جس نے کافی عرصے کے بعد پنجابیوں نے افغانستان پر حملہ کیا۔ پہلے یہ اٹک، پھر پشاور سے پھر کابل تک گیا، اور اس نے تقریباً 3 حملے کیے قندھار اور کابل تک، اور یہاں تک کا علاقہ راجہ رنجیت سنگھ نے فتح کیا اور پنجاب کے ساتھ ملایا اور یہاں پر حکومت کی۔ اس کے بعد برطانوی راج آ جاتا ہے 1857 میں۔ 1857 کے بعد انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ برطانیہ نے بنائی تھی۔ وخان کی پٹی جو ہے یہ بھی برطانیہ نے برٹش حکومت اور رشیا کے درمیان ایک بفر زون قائم کیا تھا۔ چھوٹی سی پٹی ہے جو تقریباً 310 کلومیٹر لمبی ہے، اور بعض جگہ پر تو اس کی چوڑائی 14 کلومیٹر ہے، اور میکسیمم جو ہے وہ 50 کلومیٹر تک ہے۔ تو یہ برطانوی حکومت نے رشیا اور برطانیہ کے درمیان
ایک بفر زون قائم کیا تھا، اور یہ ڈیورنٹ لائن ہے، یہ بھی برطانیہ نے ایک بفر زون کے طور پر قائم کیا، اور برطانیہ نے بھی کافی عرصے تک یہاں پر حکومت کی۔ برطانیہ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو رشیا نے 1979 پر حملہ کیا اور تقریباً 16 لاکھ افغانیوں کا قتل عام کیا۔ انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی سارے افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان کو قبضے میں کر لی۔ یہ تو عربی، امریکن، پاکستانی، تاجک، ازبک، یہ سب لوگ ملے، ان کے پیچھے امریکہ نے فنڈنگ کی تو رشیا کو یہاں پر شکست ہوئی۔ 2001 میں امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو جسٹ 48 آور میں امریکہ نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور 20 سال تک یہاں پر رہا اور اپنی مرضی سے چھوڑ کر گیا۔ یہاں پر 3-4 لاکھ افغانیوں کا انہیں قتل عام کیا۔ اس کے بدلے پہ ان کا سپاہی تقریباً 4 دن میں ایک سپاہی ان کا مرتا تھا امریکہ کا، لیکن افغانی 100 کی تعداد میں مرتے۔ اب طالبان نے پاکستان کو للکارا ہے، وہ پاکستان جس نے افغانیوں کو پالا پوسا، بڑا کیا، کھانا دیا، شیلٹر دیا، پناہیں دی، اسلحہ دیا، ٹریننگ دی، لیکن اب وہ پاکستان کو آنکھیں نکالتا ہے۔ لیکن پاکستان نے پچھلے دنوں میں کابل، قندھار، ہرات میں ایئر سٹرائک کی اور 200-250 کے قریب طالبان ایک ہی بار میں مار۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کس بات کی بھول ہے کہ ہم پراکسی وار لڑیں گے، ہم گوریلا وار لڑیں گے، انڈیا ہمیں سپورٹ کرے گا اپنی، اور ہر بار یہی کہتے ہیں کہ ہسٹری دیکھیں۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہر ڈائنسٹی نے آپ پر حکومت کی ہے، ہر بڑی سلطنت نے آپ کا ستیہ ناش کیا ہے۔ اگر پاکستان آپ کی سپورٹ نہ کرتا تو شاید آپ کبھی نمودار بھی نہ ہوتے۔ ناظرین، یہ تھا کہ آج کا ہمارا ویلوگ، پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر دیں۔ خدا حافظ۔